میری آستین پھٹ گئی تھی۔ زمین پر گرنے سے تمام کپڑے خاک آلود ہو گئے تھے۔ سائے میں رہ کر آگے بڑھتے ہوئے میں دوبارہ ایسٹ اسٹریٹ پر آیا۔ مجھے فریڈا کے گھر کا نمبر یاد تھا۔ جب میں اس عمارت کے اندر داخل ہوا جس میں اس کا کمرہ تھا تو سامنے ایک زینہ تھا۔ 5 سیڑھیاں چڑھ کر ایک لابی ملی۔ لگے ہوئے لیٹر باکس دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ 4تھی منزل پر رہتی ہے۔ لفٹ نہیں تھی، مجھے زینہ چڑھنا پڑا۔ 4تھی منزل پر راہداری میں واقع ایک دروازے پر مس فریڈا ہیولس کے نام کی تختی لگی تھی۔ فون نمبر بھی لکھا تھا۔ میں نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ دوسری منزل پر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی، نہیں، میں تم سے کہہ چکی ہوں نہیں، مجھ سے دور رہو۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی جو تیسری منزل تک آ کر رک گئی۔ میں نے جنگلے سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ ایک موٹا آدمی کسی اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے گھنٹی کا بٹن دوبارہ دبایا۔ انتظار کرتے ہوئے میں نے اپنا جیکٹ اتار کر جھاڑا۔ ابھی تک دروازہ نہیں کھولا گیا تھا۔ غالباً فریڈا گھر پر نہیں تھی، اور اگر وہ کلب میں تھی تو رات کے 3-4 بجے سے پہلے اس کی واپسی متوقع نہیں تھی۔ لیکن میں تقریباً 6 گھنٹے تک یہاں کوریڈور میں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ سڑک پر بھی خطرہ تھا۔ میں فون کر کے کسی ٹیکسی کو بلا سکتا تھا، مگر فون کہاں تھا؟ میں نے دروازے پر لگی تختی کو دیکھا۔ اس پر فون نمبر لکھا تھا۔ گویا فریڈا کے پاس فون گھر میں تھا۔ ممکن ہے دروازے میں لگا قفل کھولنا مشکل نہ ہو۔ میں نے ہینڈل دبایا اور یہ دیکھ کر چونک گیا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سردی کی ایک لہر سی جسم میں اتر گئی۔ کیا ایک مرتبہ پھر سابق صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا فریڈا بھی مجھے اس حال میں ملنے والی تھی کہ اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو؟ میرے کانوں میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر قدموں کی آواز آئی۔ کوئی اوپر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ ناک میں سگار کے دھوئیں کی بو آئی۔ ایک کھلی کھڑکی کے سامنے ایک نیون سائن بار بار جل بجھ رہا تھا۔ اس کی روشنی میں مجھے چھوٹے کمرے میں ایک کھلا دروازہ نظر آیا۔ قدموں کی آواز آگے بڑھ کر مزید اوپر جاتی معلوم ہوئی۔ میرا منہ خشک تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کراہنے کی آواز کسی اندرونی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں دروازے کی طرف بڑھا اور اندر تاریکی میں جھانکا۔ سامنے ایک بیڈ نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیواروں پر ٹٹول کر بجلی کا سوئچ تلاش کیا اور بجلی روشن کر دی۔ پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اس نے میری سانسیں روک دیں۔ ایک عورت بالکل عریاں بستر پر لیٹی تھی۔ اس کی کلائیاں بیڈ سے باندھ دی گئی تھی اور اسی طرح اس کے پیر بھی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ داہنی ران پر جلنے کا بڑا سا گول نشان تھا، ایسا نشان جو کسی جلتے ہوئے سگار کو اس کی ران پر لگانے سے ہی بن سکتا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ فریڈا ہیولس ہی ہو سکتی تھی۔ بریڈر نے اس کا جو حلیہ بتایا تھا یہ اس کے عین مطابق تھی۔ چند سال قبل اس کا شمار حسین لڑکیوں میں ہوتا ہوگا، مگر نامساعد تجربات نے تمام جسم اور چہرے پر اپنے اثرات چھوڑے تھے۔ میں نے اس کے منہ سے کپڑا نکالا، کلائیوں کی بندش کھولی اور پیر کھول رہا تھا کہ وہ بولی، ایک ڈرنک لاؤ، جلدی سے، شراب کچن میں ہے۔ میں نے کچن میں جا کر فریج کھولا۔ وہ جن اور سوڈے کی بوتلوں سے بھرا تھا۔ ایک گلاس میں جن کی زیادہ اور سوڈے کی کم مقدار ملا کر میں کمرے میں واپس آیا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے ہیں میں نے گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ چند ہی گھونٹوں میں پورا گلاس پی گئی۔ اور لاؤ، اس نے کہا، ایک گلاس ہی کافی، تم نے سنا نہیں؟ اور لاؤ سور کی اولاد۔ اس کی آواز میں اضطراب اور مایوسی کی جھلک تھی۔ میں کچن سے دوسرا گلاس بنا کر لایا تو وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چادر اوڑھ لی تھی۔ میرے ہاتھ سے گلاس چھین کر اس نے چند گھونٹوں میں خالی کر دیا اور پھر اسے دیوار پر دے مارا۔ سگریٹ، وہ بولی۔ میں نے جیب سے پیکٹ نکالا، اسے جلایا اور پھر اس کے کانپتے ہونٹوں میں دبا دیا۔ وہ خاموشی سے کش پر کش لگاتی رہی۔ میں کچھ دور ہٹ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم کون ہو؟ میں ادھر سے گزر رہا تھا، تمہاری آوازیں سنی تو اندر آ گیا۔ میں نے کہا، جب تک وہ سنبھل نہ جائے میں اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں ایسے معاملات میں ہمیشہ خوش قسمت رہی ہوں۔ اس نے کہا، سمجھ رہی تھی کہ شاید اسی طرح بندھی پڑی رہوں گی کہ تم آ گئے۔ بیٹھ جاؤ، تم مجھے پسند آئے۔ میں باتھ روم ہو کر ابھی آتی ہوں۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ فرش پر بیڈ کے قریب ایک سگار کا ٹوٹا پڑا ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس کی بو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ پھر میری حساس ناک، میں نے سوچا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ وہ باتھ روم سے نکلی، الماری کھول کر ایک شال نکالی اور اسے لپیٹ لیا۔ کچن میں گئی اور ایک اور گلاس بھرے واپس آئی۔ شکریہ بوائے اسکاؤٹ، اس نے کہا، یہ بات اپنے تک رکھنا، میں اب ٹھیک ہوں، تم ہوا کھاؤ، سمجھی؟
لیفٹیننٹ گولڈسٹین کو اس بارے میں بتانا ہوگا، میں نے نرمی سے کہا۔ اس کا گلاس چھلک پڑا۔ حیرت سے کھلتی آنکھوں سے اس نے مجھے گھورا۔ تم ان حرامیوں میں سے تو نہیں ہو؟ یا ہو تو کیا یہاں ایک سے زیادہ آدمی آ چکے ہیں؟ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد سنبھل کر نصف گلاس پی گئی۔ پہلے سگریٹ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے دوسرا سلگا کر اسے دیا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ گوڈی مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ اوہ، پھر وہی چکر۔ وہ بڑبڑائی۔ تو اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے گلاس دانستہ فرش پر گرا دیا۔ گلاس کی باقی شراب نے قالین کو بھگو دیا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا اور کراہنے لگی۔ میں خاموشی سے ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی، قالین سے گلاس اٹھایا، کچن میں گئی اور پھر گلاس بھرے ہوئے واپس آئی۔ تم ابھی تک بیٹھے ہو؟ اس نے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہوا کھاؤ۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مدد؟ اس نے گلاس سے ایک گھونٹ بھرا۔ ہاں، میری بیوی نے اسٹور سے پرفیوم کی ایک شیشی چرائی تھی۔ اسٹور میں لگے ایک کیمرے نے اس کے فوٹو اتار لیے۔ گوڈی فلم کے اس ٹکڑے کے لیے $20,000 طلب کر رہا تھا۔ اب وہ مر گیا ہے، مگر فلم کہیں پوشیدہ ہے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شاید تم بتا سکو کہ وہ کہاں ہے۔ گوڈی چڑیل کی اولاد تھا۔ اس نے گلاس میز پر رکھ دیا، مگر اس نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا۔ نہ جانے کتنی بار میں نے اس سے کہا کہ یہ بلیک میلنگ کا دھندا چھوڑ دے، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے آنکھیں چودیا کر مجھے دیکھا۔ مجھے نشہ ہونے لگا ہے۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے میز سے گلاس اٹھانا چاہا تو وہ لڑک کر نیچے گر گیا اور ایک دوسری جگہ سے قالین کو گیلا کر دیا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ چند منٹ کے بعد اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ذرا اسے دیکھو۔ اس نے شال ہٹا کر داغی ہوئی جگہ دکھائی۔ وہ حرامی یہاں آیا اور مجھے جلا دیا۔ وہ بھی فلم چاہتا تھا۔ تو آؤ تم بھی مجھے جلا دو اور دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ کون تھا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، شاید کوئی پولیس والا تھا۔ میں 1 میل دور سے پولیس والوں کی بو سونگھ لیتی ہوں۔ بہت بڑا حرامی تھا، نیلی گھورنے والی آنکھیں۔ اگر اس کی ماں ہوتی تو پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ میں نے سگار کے ٹوٹے کی طرف دیکھا اور بات سمجھ میں آ گئی۔ ہرمین ویبر، کوئی عام پولیس آفیسر اسے داغنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تم نے اسے فلم دے دی؟ مجھے ایک اور ڈرنک چاہیے۔ میں گلاس اٹھا کر کچن میں گیا، ڈرنک تیار کی اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ وہ بستر پر آڑی ترچھی لیٹ گئی۔ میں نے اسے سیدھا کر کے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ مجھے داغنا چاہتے ہو؟ وہ پہلی مرتبہ مسکرائی۔ کیا تم میری مدد نہیں کرو گی؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم نے اسے وہ فلم دے دی؟ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ اسے کہاں سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ پھر ہنسی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے فلم اپنی بہن کو نیو یارک بھیج دی ہے۔ تو کیا تم نے واقعی فلم اپنی بہن کو بھیج دی ہے؟ نہیں، وہ پولیس میں کام کر چکا ہے۔ وہ تمہاری بہن کو فون کرے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ فلم اس کے پاس نہیں، چنانچہ وہ پھر واپس آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو میں یہاں سے جا چکی ہوں گی۔ مجھے وہ فلم چاہیے۔ کیا $1500 میں تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو گی؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ شاید رقم کی بات کرنا میری غلطی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہوئی۔ ذرا پھر سے تو کہو، کتنی رقم؟ $1500۔ یہ رقم یہاں سے نکلنے میں تمہارے کام آ سکتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فلم کہاں ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھے اس فلم کے $1500 دو گے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ شراب اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ میں جانتی ہوں فلم کہاں رکھی ہے۔ مجھے رقم دو اور فلم لے جاؤ۔ اس نے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے گلاس اٹھا لیا۔ بس اور مت پیو، تم پہلے ہی مدہوش ہونے لگی ہو۔ ہاں، اچھا مجھے ایک سگریٹ دو۔ میں نے ایک سگریٹ سلگا کر اسے دیا۔ وہ خود پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ بہت بےتاب ہو، وہ مسکرائی۔ پہلے مجھے رقم دو۔ گوڈی بھی یہی کہا کرتا تھا، رقم پہلے۔ رقم بینک میں ہے، وہ تمہیں کل سے پہلے نہیں ملے گی، اور اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک فلم میرے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ تب کل تم بینک جاؤ، رقم نکالو، میں تمہیں فلم دے دوں گی۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر یہی صحیح، مگر کل تک تمہارا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سابق پولیس والا ہی اس کے پیچھے نہیں پڑا ہے، بلکہ قاتل کو بھی اس فلم کی تلاش ہے۔ چنانچہ اگر تم بھی گوڈی کی طرح مرحوم ہونا چاہتی ہو تو ہم کل تک انتظار کر لیں گے۔ میں اٹھا۔ کیا میں تمہارا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ میں ایک ٹیکسی بلانا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ ٹھہرو۔ فریڈا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ تم قاتل کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارے دوست گوڈی کے پاس ایک فلم تھی
جو بہت سی دولت مند عورتوں کو جیل پہنچا سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا، غالباً کسی شوہر نے وہ فلم حاصل کرنا چاہی اور گورڈی کو شوٹ کر دیا۔ اگلی باری تمہاری ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو صرف خوش قسمت سمجھو کہ ایک سابق پولیس والا تمہیں صرف داغ کر رہ گیا۔ تمہارا اگلا ملاقاتی قتل کرنے آئے گا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ایک ٹیکسی ایجنسی کو فون کیا۔ جواب ملا کہ ٹیکسی 10 منٹ میں پہنچ جائے گی۔ آوازیں سن کر میں گھوما تو دیکھا فریڈا کپڑے پہن رہی تھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے کوئی ٹرین پکڑنی ہے۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پینٹ پہننا بھول گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میں یہاں اکیلی رہنا نہیں چاہتی۔ تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی، دروازہ مقفل کر کے بیٹھ جاؤ، ممکن ہے قاتل دروازہ نہ توڑ سکے۔ میں بیرونی دروازے کی طرف چلا، وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں وہ فلم تمہیں دے دوں گی، ایمانداری سے کہہ رہی ہوں، کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں؟ وہ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اچھی بات ہے، چلو، مگر جوتے تو پہن لو۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں بھاگو گے؟ جوتے پہنو اور پینٹ بھی، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بھلا مجھے پینٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نشے میں بڑبڑائی۔ ٹیکسی نے ہمیں امپیریل ہوٹل کے سامنے اتار دیا۔ ہم میری کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں، وہ بولی۔ میں تمہیں فلم دے دوں گی اور تم مجھے رقم دے دو گے نا؟ ہاں، بوائے اسکاؤٹ کا وعدہ، میں نے جواب دیا۔ وہ ہنس پڑی، نشے میں ڈوبی ہنسی۔ یہ میری پوری زندگی میں پہلا موقع ہے کہ میں ایک مرد پر اعتبار کر رہی ہوں۔ کبھی نہ کبھی تو تمہیں اعتبار کرنا شروع کرنا ہی تھا۔ میں نے ڈیش بورڈ کی گھڑی دیکھی، رات کے 11:15 بجے تھے۔ اگرچہ کافی رات ہو گئی تھی، پھر بھی میں گورڈی کے گھر جانا نہیں چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ گولڈ اسٹین نے وہاں کسی سادہ لباس کا پہرا لگا دیا ہو۔ میرے گیرج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں کار کو سیدھا اندر لے گیا، کار سے اتر کر دروازہ بند کیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ فریڈا نے میرا بازو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، اندر آؤ، میں تمہارے لیے ڈرنک لاتا ہوں۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ میں نے گیرج میں واقع گھر میں جانے کا دروازہ کھولا۔ ہم ساتھ ساتھ رہائشی کمرے میں آئے۔ میں نے فریڈا کو کرسی پر بٹھا دیا، کھڑکیوں کے پردے کھینچ دیے، پھر اس کے لیے ہلکی شراب کا گلاس تیار کیا۔ شراب پینے کے دوران میں اس نے مجھے کچھ باتیں بتائیں۔ اتنی نشے میں تھی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اس کے سو جانے کے بعد میں ان باتوں کی تصدیق کرنے گورڈی کے مکان کی طرف چل دیا۔ اچھی طرح اطمینان کرنے کے بعد کہ کوئی پولیس والا مکان کی نگرانی نہیں کر رہا ہے، میں گورڈی کے مکان میں داخل ہوا۔ میں جانتا تھا کہ پولیس نے مکان کو غیر مقفل نہیں چھوڑا ہوگا، اس لیے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا اسکرو ڈرائیور لیتا آیا تھا۔ اس کی مدد سے میں نے بیرونی دروازے کا قفل بآسانی کھول لیا۔ گھر مکمل تاریکی میں تھا۔ میں نے ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ میں کچن میں کھڑا ہوں۔ باہر نکلا تو میرے سامنے ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے آخر میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ رہائشی کمرہ بائیں جانب تھا۔ دروازے کا ہینڈل گھما کر میں نے اندر قدم رکھا۔ سامنے کی بڑی کھڑکی سے چاندنی آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ لائٹ جلانے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ جلد ہی میں نے وہ میز تلاش کر لی جس کے بارے میں فریڈا نے بتایا تھا۔ میں نے جھک کر ٹارچ کی روشنی میں اس کی نچلی سطح دیکھی۔ بہت غور سے دیکھنے کے بعد ہی میں اس چھوٹے سے لکڑی کے لٹھو کو دیکھ پایا۔ اگر فریڈا نے مجھے اس کے بارے میں نہ بتایا ہوتا تو اس کا دیکھ لینا بہت مشکل تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی دراز تھی جو میز کی سب سے نچلی دراز میں بڑی پوشیدگی سے بنائی گئی تھی۔ نچلی دراز میں بہت سے کاغذات اور رجسٹر بھرے تھے۔ میں نے انہیں نکال کر فرش پر رکھ دیا، پھر لکڑی کا لٹو دبایا۔ دراز کے اندر ایک 4 انچ چھوٹا خانہ ظاہر ہوا جس میں رکھی ہوئی 16 mm کی فلم ٹارچ کی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے فلم نکال لی، لٹو دبا کر دراز بند کر دی، پھر نکالے ہوئے تمام کاغذات اور رجسٹر واپس نچلی دراز میں بھر دیے۔ دراز بند کر کے میں تیزی سے راہداری میں آیا۔ ممکن تھا وہ اس تمام وقت گھر میں چھپا ہوا ہو، یا ممکن تھا کہ وہ میرے پیچھے اندر داخل ہوا ہو۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو میں کبھی معلوم نہیں کر سکا۔ جیسے ہی میں فلم مٹھی میں دبائے دروازے کے پاس آیا، میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی۔ میں نے موڑنا چاہا۔ اسی وقت میرے سر پر جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میرے دماغ کے اندر ایک دھماکہ ہوا۔ میں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل نیچے گر پڑا۔ اس حالت میں بھی میں باہر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ بڑی دیر تک اس حالت میں رہا۔ تکلیف کچھ کم ہوئی تو میں نے سر کا پچھلا حصہ ٹٹول کر دیکھا۔ وہاں ایک گومڑ سا ابھر آیا تھا۔ ضرب شدید نہیں تھی، مگر عارضی طور پر کچھ لمحوں کے لیے مجھے بیکار کر دینے کے لیے کافی تھی۔
ادھر ادھر ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے آخر مجھے اپنی ٹارچ مل گئی۔ میں نے اسے روشن کیا، ہر چند بہت تلاش کیا، مگر فلم جو ٹارچ کے ساتھ ہی میرے ہاتھ سے گر گئی تھی نہ مل سکی۔ میں بڑی افسردہ حالت میں باہر آیا۔ ایسٹ ایوینیو تک پہنچنے میں 20 منٹ لگے۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک بار پھر مارک کریڈن اور اس کے کتے سے سامنا ہو گیا۔ اوہ خدا کے لیے! وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، کیا تم کوئی اور پرابلم تلاش کرنے نکلے ہو؟ ہاں، اور وہ مجھے ہمیشہ مل بھی جاتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کریڈن ہنسنے لگا، جیسے یہ کتا میری پرابلم ہے۔ ذرا وقت دیکھو، میری عمر دیکھو، اور یہ دیکھو کہ میں اس وقت کتے کو ٹہلانے نکلا ہوں۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر تاریکی زیادہ تھی۔ کیا یہی وہ آدمی ہے جس نے گوڈی کو قتل کیا ہے؟ کیا یہی وہ آدمی ہے جس نے ابھی مجھ پر حملہ کر کے وہ فلم چھین لی؟ میں نے سنا ہے تم جا رہے ہو، کریڈن کہہ رہا تھا۔ بہت افسوس ہوا، تمہاری اور لنڈا کی علیحدگی پر بھی دکھ ہے۔ میں نے قدم بڑھایا تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا تمہارے خیال میں کوئی اور ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کسی نہ کسی کے پاس تو وہ لعنتی فلم ضرور ہوگی، بشرطے کہ تمہارے پاس نہ ہو۔ میں نے دل میں کہا، ہاں تمہارے پاس وسائل ہیں، کیا تم اسے تلاش نہیں کر سکتے؟ وسائل تو تمہارے پاس بھی کم نہیں ہیں، تم بھی تلاش کر سکتے ہو، میں نے جواب دیا۔ بہرحال میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں، اس کا اثر ہم دونوں پر پڑ رہا ہے، کوشش سے کچھ زیادہ کرو۔ کریڈن بولا، اگر گولڈ اسٹین کو وہ فلم مل گئی تو ہم دونوں بری طرح پھنس جائیں گے۔ میں اس سے پہلے ہی جھوٹ بول چکا ہوں، کل تمہاری باری آئے گی۔ ہم لوگ چلتے چلتے میرے مکان تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے گیٹ کھولا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہارا مکان مچل کے والد نے خرید لیا ہے۔ ہاں درست ہے۔ اب تم کہاں رہو گے؟ میں جگہ تلاش کر رہا ہوں، جب مل جائے گی تو تمہیں فون کر دوں گا۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ کریڈن دفع ہو جائے۔ ضرور کرنا، اور ذرا گولڈ اسٹین سے محتاط رہنا۔ میں گیٹ کھول کر آگے بڑھ گیا۔ کریڈن اور اس کا کتا گیٹ کے پاس کھڑے رہے۔ بیرونی دروازہ کھول رہا تھا کہ اچانک یاد آیا کہ گھر میں تو فریڈا موجود ہے۔ رہائشی کمرے میں دیکھا تو فریڈا بدستور کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر ایک تولیے میں برف کے ٹکڑے لپیٹے اور سر کے پیچھے رکھا۔ کچھ دیر کے بعد سر کا درد اور تکلیف کم ہو گئی۔ گھڑی دیکھی، 1:10 ہو رہے تھے۔ کریڈن جیسے دولت مند آدمی کے لیے اتنی رات گئے اپنے کتے کو ٹہلانے نکلنا بڑا عجیب تھا۔ تب پھر کیا وہ آدمی کریڈن تھا؟ میں چاہتا تھا کہ وہ ہی ہو، کیونکہ کریڈن لازمی طور پر فلم ضائع کر دے گا۔ رہائشی کمرے سے کچھ آوازیں ابھریں۔ کچن میں کون ہے؟ کریڈن نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ یہ میں ہوں، میں نے پکار کر جواب دیا۔ برف کے ٹکڑے واش بیسن میں پھینک کر رہائشی کمرے میں واپس آیا۔ فریڈا اسی کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے خوف نمایاں تھا، مگر جب اس نے مجھے دیکھا تو مطمئن ہو گئی۔ تم نے تو خوف سے مجھے جامے سے باہر کر دیا، وہ بولی۔ مگر تم جامہ پہنے کب ہو؟ یاد آیا، میں نے کہا اور شراب کی الماری کھولی۔ کچھ پیو گی؟ نہیں۔ اس جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا نشہ اتر چکا تھا اور چہرے پر سختی کا تاثر تھا۔ تمہیں فلم مل گئی؟ اس نے پوچھا۔ اس جگہ جہاں میں نے بتایا تھا، تو اب مجھے رقم دے دو۔ ہاں مجھے فلم مل گئی تھی۔ میں اس کے قریب ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو اب مجھے رقم بھی مل جانی چاہیے۔ کیا تم اتنے ہوش میں ہو کہ کھڑی ہو سکو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنا ہاتھ دو۔ کیا بات ہے؟ مجھے اپنا ہاتھ دو۔ وہ قریب آئی، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر کے پیچھے لے گیا۔ ذرا ٹٹول کر دیکھو، مگر آہستہ سے۔ اس نے سر کے پیچھے گومڑا محسوس کیا اور پھر چونکتے ہوئے میرا سر جھکا کر غور سے دیکھا۔ اس کی انگلیوں سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی، مگر میں نے ضبط کیا اور اسے اپنا اطمینان کرنے دیا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا ہے؟ مجھے فلم مل گئی تھی، مگر وہاں کوئی چھپا ہوا تھا۔ اس نے میرے سر پر ضرب لگائی اور جب میں گر گیا تو فلم لے کر بھاگ گیا۔ اب فلم اس کے پاس ہے۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی، گالیاں بکنے لگی۔ کیا یہی وہ بوائے اسکاؤٹ کا وعدہ تھا؟ اس نے آخر میں کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سن رہے ہو؟ میری رقم مجھے دے دو، $1500، میں انہیں لے کر رہوں گی۔ اس کی چیختی ہوئی آواز یقیناً مکان کے باہر بھی سنی جا رہی ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی عورت اتنا شور و غل بھی مچا سکتی ہے۔ مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اگر کسی نے اس کی آوازیں سن لی ہیں تو ضرور پولیس کو فون کر رہا ہوگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر گھوسا مارا اور اس کی آواز یوں بند ہو گئی جیسے میں نے کسی چیختے ہوئے ریڈیو کا بٹن آف کر دیا ہو۔
وہ پیٹ پکڑے فرش پر گر گئی۔ بیوقوف عورت، کیا تم پولیس کو بلانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا۔ وہ اپنا پیٹ پکڑے مجھے گھور رہی تھی۔ اگر پولیس آ گئی تو تم بری طرح پھنس جاؤ گی۔ چلو اٹھ کر کرسی پر بیٹھو اور اپنا منہ بند رکھو۔ وہ کسی نہ کسی طرح اٹھی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ تم حرامی، اگر میرا پیٹ پھٹ جاتا تو؟ وہ بولی، مگر آواز آہستہ تھی۔ سچ بتانا، مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو؟ کوئی سچ مچ تم سے فلم چھین کر لے گیا ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اپنے سر کے پچھلے حصے پر ایسی ضرب لگا سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ اس نے کچھ سوچا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بدماش چھوٹے چوروں کی فلم لے گیا ہے، بڑے چوروں کی فلم اب بھی اس کی دسترس سے دور ہے۔ کیا مطلب؟ 2 فلمیں تھیں۔ جو فلم تم سے چھینی گئی زیادہ قیمتی نہیں تھی، دوسری فلم لاکھوں ڈالر کی مالیت رکھتی ہے، کم سے کم 1 ملین۔ فرض کرو میں اور تم مل کر کام کریں، میں 2.5 لاکھ تمہیں دے دوں گی۔ بولو کیا کہتے ہو؟ اور ٹھیک اسی وقت کسی نے برقی گھنٹی بجانا شروع کر دی۔